فردوس، بڑے سخت اقدامات کی طرف وزیر اعظم نے اشارہ دے دیا ہے. لوگ بھی ظاہر ہے اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہے، ڈاکٹرز پہ برڈن ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم پہ برڈن ہے. کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ جو اقدامات آپ کی گورنمنٹ اب پلان کر رہی ہے اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جیسے آج میں یہ دیکھ رہا تھا اسد عمر صاحب نے کہا کہ لوگ عید کی شاپنگ پہلے ہی کر لیں. ظاہر ہے وہ بھی پھر فوراً نکل جاتے ہیں، لوگ فوراً شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیسے انشور کریں گے کہ ہم اس طرف نہ جائیں جس طرف ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا اور دیگر ممالک چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے ایک انتہائی اہم عوامی ایشو پہ جو ہے اس ڈیبیٹ کو انگیج کیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور پوری دنیا جو کہ ایک گلوبل کرائسس کا شکار ہے، اور یہ جو وائرس ہے اکراس دی گلوب اس نے تباہ کاریاں مچائی ہیں، اور ڈیولپڈ کنٹریز بھی اس کرونا کی ان تباہ کاریوں سے نہیں بچ سکے ان اسپائٹ آف دیئر بیسٹ پاسبل ہیلتھ کیئر سسٹم اور سوشل سٹرکچر. لیکن پاکستان کا چیلنج اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہاں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ایک لمٹ تک آپ برڈن دے سکتے ہیں، اس کے بعد کا برڈن جو ہے اس کو اٹھانے کی آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ جو اب تک ہم پیک پہ جا کے اس وقت بھی پنجاب کے اندر اگر میں بات کروں تو اس وقت 88% آلموسٹ جو ہے بیڈ آکوپینسی ہے جو وینٹیلیٹرز پہ ہے، اور آکسیجن کا بھی اسی طرح پریشر ہے جس طرح باقی دوسرے شہروں میں نظر آ رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جو میکسیمم ڈیتھ ٹول ریٹ ہے اس میں 81 ڈیتھ جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. تو یہ لاہور جیسا شہر ہو یا فیصل آباد، ملتان اور پنجاب کے دیگر بڑے شہر جو ہیں، وہاں پہ یہ لیتھل ویپن کے طور پہ اس وقت یہ وائرس جو ہے وہ ہر کسی کو تہس نہس کرتا جا رہا ہے. اور اب اس میں ہماری ذمہ داری ایز اے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کے جو ریسورسز ہیں ان کو پریزرو بھی کرنا ہے، پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور وہاں آنے والے جو مریض ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. جو عادل پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، جنگ کے اندر کبھی کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی ادارہ تنہا نہیں لڑا کرتا. پوری قوم جو ہے اس جنگ میں ہر طرح سے اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، پھر جا کے وہ جنگ آپ جیتتے ہیں. اس کورونا کی جنگ میں ہمارا پیرامیڈیکل، ہمارا میڈیا، ہماری سول سوسائٹی، ہمارا اوورآل حکومتی انتظامیہ، پولیس اور پھر افواج پاکستان اور رینجر بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. تو اب ہمیں ہر حال میں اس جنگ کو جیتنا ہے، لیکن کوئی جنگ بھی عوام کی طاقت، عوام کی سپورٹ اور عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے اس جنگ میں جو ہے لا تعلق ہے، عوام کو انگیج کرنا ضروری ہے. عوام کو انگیج کرنا ضروری ہے. ملک صاحب، جو سٹیپس اس وقت گورنمنٹ لینے کی بات کر رہی ہے، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں کہ واقعی اب ہمیں اس طرح کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے؟ کیونکہ لوگ تو سنجیدہ نہیں لے رہے، جو سچی بات ہے. ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس آیا تھا، ہو گیا، ابھی چل رہا ہے، اب یہ چلتا رہے گا، زندگی نہیں روک سکتے. لیکن کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یہ جب آپ ڈاکٹر سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ملک صاحب. جی عادل، بالکل آپ نے درست کہا ہے، اور اس میں جو بھی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے وہ لازمی طور پر اٹھائے جانے چاہیے. دیکھیں، پبلک ہیلتھ کا جو سوال ہے وہ اس کو ایک پرائمری امپورٹنس ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے یا کوئی ایسی ایک نیچرل کلیمٹی یا ایک وبا کے نتیجے میں، تو پھر باقی ساری باتیں سیکنڈری رہ جاتی ہیں. تو پبلک ہیلتھ پہ ایک باقاعدہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس پہ حکومت کو، اپوزیشن پارٹیز کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، آل سیگمنٹس آف کنٹری جتنے بھی لوگ ہیں، اس کی اویئرنیس دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کہ ملک صاحب، جس طرح ابھی ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ میڈیکل کے اپنے زمانے کی بھی بات کی. ہم سب بھی اپنی فیلڈ میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہم سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم کسی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی 1 سال ضائع ہو جاتا ہے، 2 سال. there are so many reasons. اگر ہم لوگوں کو یہ کنونس کر لیں کہ یہ مسئلہ صرف 1 سال 1.5 سال میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن کمپرومائز ہو گئی یا کوئی چیز اور کمپرومائز ہو گئی تو آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ اب میں کوپ اپ کیسے کروں گا، میں کیسے سروائیو کروں گا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 1.5-2 سال اگر محفوظ رہے گا تو پھر ساری زندگی آپ جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں.
نہیں یہ آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت جو ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں یہاں پر کرونا کی ڈیلی بیسس پر ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر کا کرونا سے انتقال ہو گیا. پورا گھر 3 4 لوگ ایک فیملی کے اس میں جان سے جا رہے ہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ کوئی ان کی ایک جو پروٹوکول ابتدا میں بنی تھی کہ ایک سیلڈ کافن آتا تھا اور دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازوں میں شریک ہیں. جیسے ایک کسی اور وجہ کے ساتھ کسی کا انتقال ہوتا ہے اسی طرح سے وہ جنازہ ہو رہا ہے، ویسے ہی ان کی کفن دفن کا بندوبست بھی اسی طرح سے ہے، ویسے ہی باڈی کو نہلایا بھی جا رہا ہے. یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے جس پہ ایک بڑا کلیئر کنٹرول آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Abe Calonia Disney